سے پہلے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور رحمت اس جہان کے قیام کا ذریعہ ہے۔ ہر شخص اس رحمت کا محتاج ہے، اپنے ہونے میں بھی، اپنے قائم رہنے میں بھی، اپنے باقی رہنے میں بھی وہ شخص محتاج ہے کہ اسے رحمت حاصل ہو۔ جب رحمت ملتی ہے تو تب پھر دیگر زندگی کے ذرائع میسر کیے جاتے ہیں۔ تو گویا یہ سارا جہاں محتاج ہے مصطفیٰ کی ذات کا، میرے آقا کی ذات کا محتاج ہے، اور میرے آقا محتاج الہ ہیں، اور محتاج الہ جس کی بندے کو ضرورت ہوتی وہ ہمیشہ افضل ہوتا ہے۔ تو یہ کائنات بنا بھی رحمت مصطفیٰ کے ذریعے سے ہے، اور آج قائم بھی آپ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اگلے انبیاء تشریف لا کے آئے، قوموں کو تبلیغ کرتے رہے کہ ہمارا کلمہ پڑھ لو، ہمیں رسول مان لو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، تو کسی نے بھی نہ مانا، اقرار نہیں کیا ہے۔ تو نبی نے دعا کر دی باری تعالیٰ میں نے دن رات تبلیغیں کی ان کو، تیری توحید اور وحدانیت کا درس دیا ان کو، تو مہربانی کر کے انہیں عذاب میں مبتلا کر، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں، یہ اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں چھوڑا جائے، انہیں رہنے دیا جائے۔ تو جب نبی نے ضرر کی دعا کر دی، عذاب کی دعا کر دی، تو رب کائنات نے عذاب فوراً نازل کیا۔ لیکن جب آپ کی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے حبیب رب کائنات نے عذاب نہیں دیتا، انت فیہم، تو ان کے اندر موجود رہتا ہے، تو ان کے اندر موجود ہے، تو ان کے اندر تشریف فرما ہے۔ تو جب تک تیری ذات ان کے اندر موجود رہے گی، جب تک تیرا وجود مسعود رہے گا، رب کائنات انہیں عذاب نہیں دے گا، رب کائنات ان کی شکلوں کو نہیں بدلے گا، رب ذوالجلال انہیں بندر نہیں بنائے گا، انہیں خنزیر نہیں بنائے گا۔ گناہ چاہے جتنے بھی ہیں، خطائیں ان کی چاہے جتنی بھی صحیح، لیکن ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وجہ یہ ہے کہ رب کائنات ان کو نہیں دیکھتا، میرے مصطفیٰ تجھے دیکھتا ہے، آپ کی ذات ان کے اندر موجود ہے، آپ کی ذات تشریف فرما ہے ان کے اندر۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ پہلو بھی آپ کی افضلیت اور فضیلت کا ہے کہ اگلے نبیوں کے آنے کے بعد عذاب ٹل نہیں سکا، اور میرے آقا کے آنے کے بعد عذاب آ نہیں سکا ہے۔